امیر بالاج ٹیپو کو ایک دوست کے ولیمے کی تقریب میں شرکت کے دوران موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ایسے فائر لگا، اسی ٹائم نا خون نیچے گرنے لگ گیا۔ پولیس نے امیر بالاج ٹیپو کے جگری یار احسن شاہ کو گرفتار کر لیا۔ شوٹر کو معلوم تھا کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ اس نے اس کو گردن کے اوپر بندوق رکھ کر گولی چلائی۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک خبر جو گزشتہ ہفتے میڈیا کی زینت بنی رہی، جو بہت تشویشناک بھی تھی اور تکلیف دہ بھی تھی، خصوصی طور پر لاہوریوں کے لیے۔ وہ خبر تھی ایک نوجوان امیر بالاج ٹرکاں والا کے قتل کی۔ جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ ٹرکاں والا فیملی سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ایک بہت ہی بد نصیب خاندان ہے جس کی 4 نسلیں قتل ہوئیں۔ اس کے مضمرات کیا تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں، بہت سے لوگ آ کر اس پہ تجزیے تبصرے کر رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو اس کہانی کا پس منظر بیان کیا جائے، اس کے چیدہ چیدہ اہم کرداروں کے بارے میں کچھ بتایا جائے، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس آگ پر تیل پھینکا، اور یہ دشمنی اتنی دہائیوں تک چلتی ہوئی آج 4تھی نسل کو خاک کر گئی۔ لاہور پولیس چند روز قبل شادی کی ایک تقریب میں فائرنگ سے قتل ہونے والے امیر بالاج ٹرکاں والا کے ہائی پروفائل کیس کے نامزد ملزمان کا تاحال کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ مقتول کے قاتل کا مقدمہ ٹرکاں والا فیملی کے مخالفین تیفی بٹ اور گوگی بٹ سمیت دیگر نامعلوم افراد کے خلاف درج کروایا گیا ہے، جبکہ امیر بالاج ٹیپو کو قتل کرنے والا شوٹر مقتول کے گن مینز کی جوابی فائرنگ سے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت پرسوں رات ہوئی جب پولیس نے گوال منڈی کے علاقے میں چھاپا مار کر امیر بالاج ٹیپو کے بیسٹ فرینڈ، اس کے جگری یار احسن شاہ کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ کہانی بہت دلچسپ ہے کیونکہ احسن شاہ امیر بالاج ٹیپو کا بہترین دوست ہے، اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کا جگری یار ہے، اور جب امیر بالاج ٹیپو کا قتل ہوا اس وقت احسن شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ اس نے ایک نجی سوشل میڈیا چینل پر کچھ روز پہلے اپنا ایک انٹرویو بھی دیا۔ ایک دن پہلے مدینے میری اس سے اسی واقعے سے صبح پہلے بات ہو رہی تھی، تو میں یہ بھی گھماؤں روزے محشر بھی تھے، اس نے سرکار کے گنبد کی طرف دیکھ کے درود پڑھا، میں نے ویڈیو کال پہ پڑھایا اس کو۔ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے مرڈر والا، میری اس کی بات ہوتی رہی روزہ رسول پہ، میں نے اس کی حاضری کروائی، پھر پوچھتا کہ کب آنا ہے، میں نے کہا آ رہا ہوں بس، کہتا چل آ جا، پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا ہے اور اس کو گولی لگی ہے، اور اس گولی لگنے کی داستان کو بھی اس نے عجیب طریقے سے بیان کیا کہ کہیں گارڈ سے گولی چل گئی، اور حالانکہ گارڈز کی بندوقوں کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا تو ایک دم مجھے ایسے فائر لگا، تو میں نے دیکھا کہ کوئی چیز لگی ہے، تو مجھے اسی ٹائم نا خون نیچے گرنے لگ گیا، تو میں نے اسے کہا یہ کیا کیا نا، میں نے کہا تو مجھے فائر مار دیا، تو وہ رونے لگ گیا، میری ٹانگ پکڑ لیا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو میں خود ہی گیا ہوں ہاسپٹل، میں نے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال کہانی کچھ اس طرح سے سمجھ میں آئی ہے کہ احسن شاہ نے 5 کروڑ روپے کے عوض اپنے جگری یار کا سر بیچ دیا۔ اس نے 50 لاکھ روپے اس کے ایڈوانس لیے اور باقی 4.5 کروڑ روپیہ اس کو بعد میں ادا ہونا تھا۔ اس 5 کروڑ کے عوض وہ میر بالاج ٹیپو کے دشمنوں کو یہ انفارمیشن دیتا رہا کہ وہ کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، جسے کہ پولیس کی زبان میں ریکی کہتے ہیں، فیلڈنگ کہتے ہیں، مخبری کہتے ہیں۔ تو 5 کروڑ کے عوض اس نے اپنے جگری یار کی زندگی بیچ دی کہ جس وقت امیر بالاج ٹیپو کا قتل ہوا اس وقت احسن شاہ خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ اس نے وہاں سے امیر بالاج ٹیپو کو کال کی اور اسے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، اور وہاں سے اسے خانہ کعبہ کا دیدار بھی کروایا اور اس سے اس کے تمام ویئر اباؤٹس پوچھے اور وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا پلان کیا ہے، یہ تمام انفارمیشن احسن شاہ نے اکٹھی کی، اور اس کے بعد احسن شاہ نے یہ انفارمیشن امیر بالاج ٹیپو کے دشمنوں کو دے دی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب امیر بالاج ٹیپو شادی کی تقریب میں گیا تو شوٹر نے آ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس نے اس کو قتل بھی اس طرح سے کیا کہ اسے معلوم تھا کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ اس نے اس کو گردن کے اوپر بندوق رکھ کر گولی چلائی،
بہرحال اس تفتیش کا آگے آؤٹ کم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ٹرکاں والا خاندان ایک بدنصیب خاندان ہے جس کی 4 نسلیں قتل ہوئیں۔ امیر بالاج ٹیپو کا والد ٹیپو ٹرکاں والا، دادا امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا دونوں ہی قتل ہوئے تھے، جبکہ اس کا پردادا نتھو پہلوان بھی قتل ہوا تھا۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ آپس میں کزن ہیں جن کا شمار لاہور کے ایک معروف انڈر ورلڈ مافیا کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اسی طرح ٹرکاں والا خاندان بھی اپنی ڈیرہ داری، بدماشی اور انڈر ورلڈ کی سرپرستی کے لیے مشہور ہے۔ تیفی بٹ پارٹی کا تعلق گوال منڈی، جبکہ ٹرکاں والا پارٹی شالمی سے تعلق رکھتی ہے۔ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان دشمنی کا آغاز 25 سال قبل ہوا تھا، تاہم بالاج ٹیپو کا پردادا نتھو پہلوان اس پارٹی کی دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھا، بلکہ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے کے بعد گوال منڈی کے علاقے گرو ارجن نگر میں ایک شخص پونچا پہلوان کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، جس نے نتھو پہلوان کو بھوسا یا توڑی اٹھانے والی ترنگلی پیٹ میں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پونچا پہلوان امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور آیا تھا۔ اسے اس علاقے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اثر و رسوخ اور لوگوں پر اپنا روب جمانا مقصود تھا، جبکہ نتھو پہلوان لاہور میں پہلے سے ہی ڈیرہ داری اور بدماشی کا ٹائٹل سجائے بیٹھا تھا۔ محض چند گلیوں کے فاصلے پر موجود دونوں پہلوانوں میں چودراہٹ پر چپکلش شروع ہوئی۔ ایک دن دونوں کی مٹ بھیڑ گوال منڈی کے علاقے گرو ارجن نگر میں ہو گئی اور پہنچا پہلوان نے نتھو پہلوان کے پیٹ میں بھوسا اٹھانے والی ترنگلی مار کر اس کو زخمی کر دیا۔ نتھو پہلوان کو ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ نتھو پہلوان 3 بیٹوں کا باپ تھا، ایک امیر بالاج کا دادا امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا، دوسرا نصیر الدین عرف چھیرا پہلوان اور تیسرا معراج دین عرف ماج تھا، جو اپنی طبعی موت فوت ہو گیا۔ نصیر عرف چھیرا پہلوان بھی فوت ہو چکا ہے۔ چھیرا پہلوان کا ایک بیٹا بھولا پہلوان چند سال قبل طبعی موت مر چکا ہے، جبکہ چھوٹا بیٹا عامر ابھی تک حیات ہے اور اپنا علیحدہ ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتا ہے۔ امیر بالاج کے والد کی شادی بھی ایک پہلوان خلیفہ کاکا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ خلیفہ کاکا کے 2 بیٹے خالد محمود عرف بھائی پہلوان اور دوسرا سلطان محمود عرف بچو پہلوان دونوں حیات ہیں۔ بھائی پہلوان کا بھی بدماشی میں خاصا نام ہے اور اس کا بھی شالمی چوک میں آزاد پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ کے نام سے ٹرانسپورٹ کا اڈا ہے۔ بھائی پہلوان کو جانور پالنے کا بھی بہت شوق رہا ہے، جس میں ببر شیر، اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور دیگر جانور بھی پال رکھے تھے، لیکن دشمنی کے باعث اس کا اڈا اجڑ گیا اور جانور نہ رہے۔ قیام پاکستان سے قبل جس جگہ بلا ٹرکاں والا کا اڈا ہے وہاں نندا بس سروس کا اڈا ہوا کرتا تھا، جس کا مالک اندرون لوہاری گیٹ ہی میں سید مٹھا بازار کا رہنے والا تھا، اور اس معروف ہندو ٹرانسپورٹر کا نام گردھاری لال نندا تھا۔ نندا بس سروس امرتسر، لاہور اور کشمیر کے روٹ پر چلا کرتی تھی، اور اس بس سروس کا ذکر قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں بھی کیا ہے۔ تقسیم پاکستان کے بعد جب بس اڈا ختم ہو گیا تو ٹرکاں والا فیملی نے یہاں پر اپنا ٹرک اڈا بنا لیا۔ دوسری جانب شاہ عالم چوک سے بانسا والا بازار داخل ہوتے ہی بائیں جانب رتن چند کا تالاب تھا۔ رتن چند داڑھی والا لاہور کی ایک امیر کبیر شخصیت تھی۔ وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا حضور نویس تھا۔ اس کی خاصی زمین تھی۔ رتن چند سرائے، رتن چند مندر، مائی لاڈو کی مسجد، اس کے سامنے ہی اس کی کوٹھی تھی۔ قیام پاکستان سے قبل جب میو ہسپتال اور لیڈی ایچسن ہسپتال کی تعمیر کا انگریز حکومت نے منصوبہ بنایا تو رتن چند کا ملکیتی رقبہ حائل ہو گیا، مگر اس انسانیت پرست ہندو خاندان نے خلق خدا کی بھلائی کے لیے اپنی نہایت قیمتی اراضی دان کر دی، اور آج گائنی ہسپتال، لیڈی ایچسن ہسپتال، میو ہسپتال آؤٹ ڈور، ایمرجنسی، نرسنگ ہاسٹل، آنکھوں کا ہسپتال اور دیگر یونٹ اسی کی اراضی پر قائم ہیں۔ چوک میو ہسپتال سے سرکولر روڈ جانے کے لیے اسی کی اراضی پر سڑک بنائی گئی، جس کا نام بھی رتن چند ہی کے نام پر رتن چند روڈ رکھا گیا تھا، کہ بعد میں اس کا نام خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق کے نام پر خواجہ رفیق روڈ رکھ دیا گیا۔ بلا ٹرکاں والا کے سسر خلیفہ کاکا کا اکھاڑا رتن چند کے تالاب میں قائم ہو گیا، جو آج کل بھائی پہلوان کی ملکیت ہے۔ بلا ٹرکاں والا نے اپنے باپ کے قتل کے بعد
कानूनी चाराजोई तो की, लेकिन जवाबी कोई कत्ल नहीं किया और उसकी बजाय अपने कारोबार पर तवज्जो दी, लेकिन सुलह भी नहीं की। इलाके में चौधराहट के बायस बिल्ला पहलवान लोगों के मामलात में फैसले भी कराता था और एक फैसला ही उसके कत्ल का मूजब बन गया। इसके कातिल दो सगे भाई हनीफा और बाबा थे। इन दोनों का बाप ऐदू बिल्ला पहलवान के पास मुलाजिम था। एक दिन उसके बेटे उसे मिलने के लिए आए तो बिल्ला पहलवान ने उनके दराज कद और डील डोल देखकर ईदू से कहा कि दोनों बेटों को उसके पास ही मुलाजिम रख ले, जिस पर ऐदू राजी हो गया। दोनों भाई बिल्ला ट्रकावाला के पास काम करने लगे, जिस दौरान इनकी दोस्ती बिल्ला ट्रकावाला के बेटे टीपू ट्रकावाला से भी हो गई। इलाके में फायरिंग करना और धौंस बिठाना ये अमल शुरू हो गया और इसी दौरान एक मुकदमे में तीनों गिरफ्तार हुए। तो बिल्ले पहलवान ने अपने बेटे टीपू को तो रिहा करवा लिया, मगर हनीफा और बाबा की जमानत ना करवाई, जिसका उन्हें रंज था। दूसरी जानिब गवाल मंडी ग्रुप तीफी गोगी भी तकवीयत पकड़ चुका था और इलाके में चौधराहट के लिए पर फैलाने शुरू कर दिए थे। मामला चल निकला तो हनीफा और बाबा की जमानतें भी हो गई, मगर वो बिल्ला ट्रकावाला के पास वापस नहीं गए और गवाल मंडी ग्रुप में शामिल हो गए, मगर दिल में रंजिश थी। एक दिन बिल्ला ट्रकावाला अपने अड्डे पर सुबह सुबह चारपाई पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि दोनों भाई वहां पहुंचे और फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया, जबकि बिल्ला पहलवान ने अपने कत्ल के एक हफ्ते के बाद अपने दिल का बाईपास ऑपरेशन भी करवाना था। इसके दिल के 3 वॉल्व्स बंद थे। बिल्ला पहलवान कत्ल केस में गवाल मंडी ग्रुप का नाम आता रहा। टीपू पहलवान अपने बाप के कत्ल का मुद्दई था। बाप के कत्ल के बाद उसने ट्रक अड्डे और डेरे का सारा निजाम संभाला और मुकदमे का मुद्दई भी बन गया। दुश्मनी में मजीद खौफनाक हद तक इजाफा होता चला गया। कई लोग कत्ल हुए। हनीफा और बाबा समेत दर्जनों से जायद लोगों को पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। टीपू ट्रकावाला पर भी 3 कातिलाना हमले हुए, जिनसे कि वो बच गया, हालांकि एक में वो शदीद जख्मी भी हुआ। मगर चौथे हमले में लाहौर एयरपोर्ट के करीब अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में कत्ल हो गया। इसके कत्ल का मुकदमा भी गवाल मंडी ग्रुप के खिलाफ दर्ज हुआ। टीपू के 3 बेटे हैं, एक बालाज और एक मोसिब और एक और बेटा है। अमीर बालाज के बाकी दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। बालाज ने बाप के कत्ल के बाद दुश्मनी और डेरे के इंतजामात संभाले। चंद साल कबल उसने अपने दोस्तों के हमरा तीफी और गोगी भट्ट के घरों के बाहर फायरिंग भी की, हालांकि उसके दोस्त इस बात का इनकार करते हैं। बहरहाल इसके अलावा उसने दोस्तियां बनाई और अपने इलाके में साख बनाने के लिए लोगों की मदद करने का सिलसिला भी शुरू किया। टीपू ट्रकावाला कत्ल केस का फैसला आखिरी मराहिल में था और यह कहा जाता था कि मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को सजाएं हो जाएंगी, मगर 18 फरवरी की रात अपने बाप के मुकदमा कत्ल की पैरवी करने वाले अमीर बालाज टीपू को एक दोस्त के वलीमे की तकरीब में शिरकत के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। इसके कत्ल का मुद्दई उसका सगा भाई बैरिस्टर अमीर मूसब बन गया है। छोटी उम्र का नातजर्बाकार नौजवान है। ट्रक अड्डों, कत्लों, दुश्मनियों और दीगर सारे मामलात की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई है। ट्रकावाला खानदान के मुतालिक ये मशहूर है कि ये सुलह नहीं करते। दूसरी तरफ गवाल मंडी ग्रुप का कोई भी बंदा आज तक कत्ल नहीं हुआ। जितने कत्ल हुए हैं ट्रकावाला खानदान के ही हुए हैं। अमीर बालाज के शूटर के बारे में जो इंकशाफात हुए हैं वो ये पता चला है कि वो गुज़िश्ता एक हसास इदारे का फ़र्द था और उसके बाद गुज़िश्ता 15-20 साल से गवाल मंडी ग्रुप के साथ काम कर रहा था, उनका मुलाजिम था। उसकी 3 शादियां थीं और ये भी कहा जाता है कि उसको ये इल्म था कि मीर बालाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, इसीलिए उसने फायर गर्दन के ऊपर से किया ताकि बुलेट प्रूफ उसे बचा ना सके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कैमरामैन की सूरत में शादी की तकरीब में दाखिल हुआ और बाज़ लोग कहते हैं कि वो सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ा। बहरहाल मीर बालाज के गनमैन्स ने उसको मौके पर ही फायर करके हलाक कर दिया। वहीं पर गवाल मंडी ग्रुप के चीदा लोग, बट बरादरान रूपोश हैं, कुछ कहते हैं वो मुल्क से फरार हैं, कुछ कहते हैं रूपोश हैं। अब ये कहानी किस तरफ को जाएगी, केस क्या करवट लेगा, ये तो खुदा ही जानता है। बहरहाल
3 دہائیوں سے چلنے والی اس خونی دشمنی کے نتیجے میں کیا مزید قتل ہوں گے یا کوئی صلح ہو جائے گی؟ کوئی ایسی شخصیت جو انہیں صلح پر راغب کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور شہر میں اس علاقے میں جو خوف و ہراس ہے وہ کم ہو پائے گا؟ کیا اس سے کوئی ایک نئی گینگ وار تو شروع نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ امیر بالاج کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے دل کا بچہ تھا اور وہ دشمنیاں آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا، وہ صرف اپنے باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ بہرحال ایک دکھ ہے، ایک غم ہے اور ایک افسوسناک داستان ہے جو کہ 4 نسلوں سے ٹرکاں والا فیملی کو ہانٹ کر رہی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی پارٹی ہو جو دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان میں صلح کروا سکے اور یہ معاملہ اس کے بعد اگلی جنریشنز میں نہ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔